یکساں نظامی تعلیم کے حوالے سے گفتگو سننے میں آ رہی ہے جناب کہ پاکستان میں یکساں نظامی تعلیم رائج ہونے جا رہا ہے، اور وہ تعلیمی نظام میں جو تفریق پائی جاتی ہے وہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ایکولی اور مساوی طریقے سے جو ہے نا وہ بچے جو ہے نا وہ کامیابیاں سمیٹیں گے، اور یوں ان کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں گی، اور ایکول اپرچونیٹیز آف کیئرنگ فیسلٹیز لائک ٹو ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن اور تعلیم سے اصلاحات آئیں گی جناب، اور نوکریوں کے حوالے سے تبدیلی آئے گی، اور یہ وہ فلانٹنگ یہ چیزیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے، مگر بہت سارے سوالات ہیں پیدا ہوتے ہیں. عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. عزائم جذبہ، ٹیچرز کا جذبہ کب ابھرے گا کہ وہ واقعی ہی طلباء کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور ان کو تعلیم کے میدان میں آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر، بلڈنگز اور عمارتوں کا معیار، پھر جو لوگ ہیں جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے پور لوگوں کا، غریب لوگوں کا، اس کو کیسے بوسٹ اپ کیا جائے، اس کو کیسے گروم کیا جائے، یہ بھی ایک علیحدہ سے کویشچن ہے. پھر اس کے علاوہ جو ان پڑھ والدین ہیں وہ عام سی کتابیں جو ہیں وہ سمجھ نہیں آتی والدین کو، بچے پڑھ کے آئے ہیں، کیا پڑھ کے آئے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتہ. تو ایسے میں اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو واٹ از دس، کیا والدین کو پتہ چلے گا بچے انصاف کر پا رہے ہیں اپنے کتابوں کے ساتھ؟ اور تھرڈ، اور ایک اور چیز مجھے نظر آتی ہے کہ ٹیچرز حضرات، کیا ٹیچروں کا مینٹلٹی لیول اتنا اچھا ہوگا رورل ایریا میں، دیہاتی ایریاز میں، جہاں پہ وہ یہ اس اچھے ایجوکیشن کے نظام کو پک اپ کر سکیں؟ یہاں تو یہ گورنمنٹ کیا ویکنو سسٹم ہے، یا جو اچھے پرائیویٹ سکولز کالجز اور مینٹلٹی چونکہ ان کی گروم ہوتی ہے بچوں تو ان کتابوں سے مے بی میچ اپ نہ کریں. کیا گورنمنٹ ان کا سٹینڈرڈ لو کرے گی جو پرائیویٹ سیکٹر پہ ہیں؟ تو یہاں کوئی مڈ کا راستہ اختیار کرے گی؟ یہ بھی کویشچن مارک ہے. یہاں کیا مزید لو کر دے گی یا غریب لوگوں کا اسٹینڈرڈ اپ ہائی کرے گی؟ اگر ہائی کرے گی تو جیسے میں نے پہلے بات کی گفتگو کی، وہ چیزیں جو خدشات جو پیش آئیں گے، یا جو ڈفرینٹ چیزیں جن چیلنجنگ انوائرمنٹ جو ہے ٹیچرز کے لیے، والدین کے لیے، رورل ایریا والوں کے لیے، تو وہ ایک بہت چیزیں ہوں گی جو میں نے ابھی بیان کی ہیں. تو لہٰذا اگر میرے خیال سے ایجوکیشن کے نظام کو ایک کرنے کی بجائے اس کی کسی کی مخالفتیں لی جاتی، چلے ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس بلا وجہ تنقید کریں؟ اس سے زیادہ بہتر ہوتا کہ آسائشیں دی جاتی. اب ایک غریب کا بچہ مینٹلٹی جس کی ڈیولپ نہیں ہے، نہ اس کے پاس اچھا بیگ ہے، نہ اس کے پاس اچھا لباس ہے، تو وہ ایک یکساں نظام تعلیم ہونے سے ہی تو وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے سب سے پہلے گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اچھی ایجوکیشن کے لیے پھر یونیفارم بھی دے، پھر کتابیں بھی فری میں دے، پھر اچھے شوز بھی دے، پھر اس کی ہیلتھ گروتھ کے لیے اچھی خوراک بھی دے. اگر ایک بچے کی مینٹلٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں کر رہی، اس کا ذہن حالات کی جب 24 گھنٹے اپنے والدین کے برے حالات دیکھتا ہے، یا
والدین کی مجبوریاں دیکھتا ہے، والدین کی لڑائیاں دیکھتا ہے، اور دولت کی کمی دیکھتا ہے، اور اسے نوٹس بک اویلیبل ہونے کے لیے والدین کو پاپڑ بیچنے پڑتے ہیں، اس طرح کی مختلف چیزیں دیکھتا ہے، تو وہ نفسیاتی طور پہ ڈپریشن کا شکار چلا جاتا ہے. اس کے لیے ایجوکیشن میں دل لگانا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے حوالے سے پھر گورنمنٹ کو ان کے لیے وظیفہ بھی مقرر کرنا چاہیے. اگر نظام ایجوکیشن کے نظام میں اگر امپرومنٹ گورنمنٹ لانا چاہتی ہے، اگر ایکول نظام تعلیم میں لانے کے لیے، تو پھر گورنمنٹ کو یہ بھی چیزیں کرنی ہوگی تاکہ ان کا وے آف اسٹینڈرڈ اور ان کی تھنکنگ میں پریشانیاں نہ ہوں اور وہ اچھے طریقے سے اپنی پڑھائی پہ توجہ دے سکیں، کنسنٹریٹ کر سکیں یا جذبے کے ساتھ کام کر سکیں. اسی طرح ٹیچرز حضرات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ محنت کرتے ہیں اور یہ ایک علیحدہ سی چیز ہے، ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، آئے دن کی ہڑتالیں، یہ وہ فلاں ٹنگ. تو گورنمنٹ کیا ان کو کیسے مطمئن کرے گی؟ اگر وہ نئی کتابیں لے کے آئے گی، ٹیچرز کی علیحدہ مشقت ہوگی، ان کو خود سے ہی پریپیئر کرنے کے لیے اپنے کے لیے ان کو علیحدہ سے ٹائم چاہیے، اور یہ بھی ایک عجیب سی چیزیں ہیں. تو لہٰذا میرے خیال سے تو اگر گورنمنٹ کو کرنا ہے تو پھر ان کا ٹیچرز کو بھی پھر کورسز کروانے ہوں گے، ان کی مینٹلٹی کو بھی اسٹرانگ کرنا ہوگا، ان کی ویکنیسز کو بھی دور کرنا ہوگا. پھر جا کے ایک کوالٹی ایجوکیشن رورل لیول کے یا غریب پسماندہ علاقے جہاں پہ گورنمنٹ سکولز ہیں وہاں پہ ایجوکیشن کا معیار بہتر ہوگا. تو لہٰذا یہ صرف یہ اعلان کر دینا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایجوکیشن یا تعلیم کا نظام سب کے لیے یکساں ہو گیا، تو لہٰذا ہم نے بہت تیر مار لیا اور پورے پاکستان میں جو ہے تعلیمی اصلاحات نافذ ہوگی. تو یہ وہ خوش خیالی اور خام خیالی تو ہو سکتی ہے، مگر حقیقت کا جو آئینہ ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ لوگوں کو، جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ پہلے تو ٹیچر انفراسٹرکچر جو ہے، جیسا کہ بلڈنگ جو ہے وہ اس کو امپروو کیا جائے، اس میں فیسیلٹیز ہوں، بچوں کے بیٹھنے کے لیے پراپر جگہ ہو. پھر اساتذہ کی مینٹلٹی کو ڈیولپ کیا جائے، جہاں پہ اساتذہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنے نصاب کو پڑھا سکیں، ان کو گرومنگ کی جائے، ان کو بتایا جائے کیسے بچوں میں ہارڈ ورکنگ پیدا کرنی ہے، کیسے ان کی گروتھ مینٹلٹی کو بڑھانا ہے، کیسے ان کو نئے نصاب کے ساتھ ایک اچھی اپریشیٹ طریقے سے لے کے چلنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. پھر اس کے علاوہ بچوں کو جو تعلیمی میدان میں مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، یونیفارم، شوز وغیرہ، پھر کاپیاں، نوٹس بکس، اور اس کے علاوہ ٹریولنگ کے حوالے سے، پھر اس کے علاوہ مینٹلٹی اسٹرانگ کرنے کے لیے پھر تو ان کے لیے کوئی مناسب خوراک کا بھی بندوبست کرنا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اس چیز کو مینیج کر سکیں. تو لہٰذا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو تعلیمی نظام میں ضروری ہیں. اور پھر یہ جو نصاب جو لایا جا رہا ہے، کیا وہ اس قابل ہوگا کہ جس کو دونوں سیکٹر، اب جو یکساں نظام تعلیم ہے نا، ایک ہاتھ ادھر ہے ایک ادھر ہے، اب اس کو کیسے اس کو مینیج کیا جائے؟ کیا ایسے میڈ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے وہ جو اپر لیول ایجوکیشن ہے اس کو منیمائز کیا جائے گا، اور جو منیمائز لیول آف ایجوکیشن ہے اس کو مزید اپ گریڈ کر کے دونوں لیولز کو مڈ کی راہ میں لے کے آئیں گی گورنمنٹ؟ یہ بھی ایک کویشچن ہے. یہاں کیا گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے؟ یہ ایک عجیب سی چیز ہے، اور یہ اتنی بھی عجیب نہیں ہے. بہرحال کیا پرائیویٹ سیکٹر والے اس سے مطمئن ہوں گے، یا جو رورل ایریاز ہیں یا جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہ والے جو ہیں، چاہے وہ رورل ایریاز میں ہوں یا سٹیز میں ہوں، کیا وہ اس ایجوکیشن سے متفق ہوں گے؟ کیا دونوں پارٹیز جو ہیں وہ متفق ہوں گی؟ یہ ایک علیحدہ سے ایشو ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے. اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے حوالے سے میں تو چاہتا ہوں کہ ان کی بیسک ہی کسی کی ٹھیک نظر نہیں آتی. ایم اے انگلش کر لیتے ہیں اور اتنی اچھی انگلش امپروو نہیں ہوتی کہ 100% پرفیکشن ہو، 100% پرفیکٹ ہو. ایم اے میتھمیٹکس کر کے بھی میتھ جو ہے نا ان کے لیے عجوبہ ہوتا ہے. اردو بی اے بڑے لوگ، بچے جو ہے ہمارے بی اے بڑے لوگ بھی اچھے طریقے سے اردو نہیں بول سکتے، یا ان کی اچھی انگلش نہیں ہوتی، یا ان کا مختلف لیک آف نالج ہوتا ہے. تو سب سے پہلے بیسک جو ہے نا وہ ٹھیک کرنی چاہیے، جو پرائمری کلاس تک کے بچوں کی، کہ ان کی رائٹنگ اسکل اچھی ہونی چاہیے، ان میں بچپن سے ہی اسپیکنگ پاور ہونی چاہیے.
پھر اس کے علاوہ ان کی انگلش اور اردو کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے. سب سے یہ کنسنٹریٹ ہونا چاہیے. ان کو حروف کی پہچان ہونی چاہیے. اس کے علاوہ تھینک یو رانا نسیم صاحب فار ویونگ ٹو می. اس کے علاوہ ان کو تعلیم قرآن کے حوالے سے عربی کے حوالے سے تعلیم دینی چاہیے, اور بیسک جو ہے نا زبانوں کی تعلیم دینی چاہیے, بیسک 5-6 کلاسز تک, تاکہ چل رہی ہیں سر. تو اس کا یہ چیز ہے کہ سر اس کے علاوہ یہ چیز ہے کہ یہ چیز ہے کہ بچوں کو پہلے زبانوں پہ گرفت ہونی چاہیے, ان کی ہینڈ رائٹنگ اسکل ہونی چاہیے, ان کی اسپیکنگ پاور اچھی ہونی چاہیے. پھر نیکسٹ جو آتا ہے اس پہ وہ یہ چیز ہے کہ جو اپر کلاسز میں جائیں تو پھر ان کی مینٹیلٹی کو اپلوڈ کیا جائے. جیسا کہ اگر سائنس میں کوئی جانا چاہتا ہے اس کے حوالے سے, اگر کوئی ہسٹری میں جانا چاہتا ہے اس کے حوالے سے اس کو پڑھایا جائے, نہ کہ کبھی سائنس کبھی ہسٹری کبھی یہ وہ آتا طرح بٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح کوئی کمپیوٹر ایجوکیشن میں جانا چاہ رہا ہے ان کو کمپیوٹر سیکشن کی طرف لے جایا جائے 5ویں کے بعد. اس طرح کا کوئی نظام لایا جائے. نہ تو کسی کو سائنس اچھے طریقے سے آتی ہے نہ, اور یہ جتنی کہ سائنس ہم پڑھتے ہیں یا جتنا ہم کمپیوٹر سے نو کرتے ہیں, اگر ہم نے پروفیشنلی کمپیوٹر پہ نہیں جانا تو اتنی تو نو عام سے جٹ قسم کے مثلا ایک ان پڑھ سے انسان کو بھی ہو جاتی ہے, جو 8-10 پڑھا ہوا ہے کامن سا یوز تو وہ بھی کمپیوٹر کر لیتا ہے. اور اسی طرح سائنس ہے تو سائنس کا کوئی بھی کتاب پڑھ کے انسان اپنا تھوڑی بہت بیسک نالج حاصل کر سکتا ہے. تو ایک پروفیشنل نالج کے لیے جانے کے لیے پہلے سے ہی منزلیں متعین ہونی چاہیے. ایجوکیشن کے میدان میں ایکسٹرا سا برڈن نہیں ڈالنا چاہیے کہ سائنس بھی پڑھتے رہو, مطالعہ پاکستان پڑھتے رہو, یہ پڑھتے رہو. بیسک سبجیکٹ ہونے چاہیے. کمپیوٹر سبجیکٹ ہیں اس سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے, یا آپ کا اردو ایک کمپلسری سبجیکٹ ہونا چاہیے, یا عربی ایک کمپلسری سبجیکٹ ہونا چاہیے. ویسے زبانیں تو آپ نے شروع میں سیکھنی, رائٹنگ اسپیکنگ یہ وہ آپ کی فنڈامنٹل جو ہے بنیادی جو گرپ ہے آپ کی زبانوں پہ بھی, اسپیکنگ پہ بھی, لکھنے میں بھی آپ کی مہارت ہے. پھر آگے آ جاتے ہیں آپ کے شعبے متعین ہونے چاہیے کہ سائنس کے شعبے میں آپ نے کیسے نکلنا ہے. تو پھر اس کے حوالے سے بچے پہ اگر 8ویں کلاس تک سائنس کے حوالے سے محنت کی جائے بچوں پہ, تو پھر پتہ چل جاتا ہے یہ بچہ میٹرک میں سائنس رکھے گا تو کیا یہ اچھا سائنسدان ثابت ہو سکتا ہے. نہیں تو 8ویں کے بعد 9ویں کلاس میں اس کو کسی کمپیوٹر سیکشن میں ڈال دیا جائے, کوئی ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں ڈال دیا جائے, یا کسی اور سیکشن میں ڈال دیا جائے. یہ 3 سال اس کا ٹرائل پیریڈ ہونا چاہیے کہ بچے کس سبجیکٹ میں وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی پرفارمنس دکھا سکتے ہیں. لہٰذا ان 3 سالوں میں 5 to 8 تک اس کی خوبیوں کو دیکھا جائے, اور اس حوالے سے پھر اگلی منزلوں کا تعین کیا جائے کہ وہ پروفیشنل سائنس میں جانا چاہتے ہیں یا کسی اور شعبے میں جانا چاہتے ہیں. تو لہٰذا اس طرح ٹائم ضائع نہ کیا جائے بچوں کو, اور اتنی زیادہ کتابوں کا جو بوجھ ڈالنے سے جو ان کے ڈل مائنڈیڈ اور اتنی اینکل لگ چکی ہیں اس کا بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. تو لہٰذا ایجوکیشن کا سسٹم اگر یکساں ہو بھی جائے تو اس کے علاوہ جو پلاننگ ہے وہ بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے بچوں میں کتابوں کا بوجھ کم کرتے ہوئے بچوں کو آگے لے کے جانا ہے. اگر کتابوں کا بوجھ ہی ڈالنا ہے اور پتہ کچھ نہ ان کو چلے, اور کسی بھی شعبے میں وہ پروفیشن نہ ہو سکے, نہ وہ اچھے سائنسدان بن سکیں, نہ وہ اچھے ٹیچر بن سکیں, نہ وہ اچھے اس کا نام کیا ہے انجینئر بن سکیں, نہ وہ اچھے ڈاکٹر بن سکیں, یا کسی بھی شعبے میں نہ اچھے اکاؤنٹنٹ بن سکیں, تو پھر فائدہ کیا. اب پروفیشنلی جو مینج کرنے کا سسٹم ہے ان کو یہ 5 سے 8 کلاس تک ان کو مینج کیا جائے. اگر کوئی اکاؤنٹ میں جانا چاہتا ہے تو اس کو 5 سے 8 تک ہی اکاؤنٹ ہونا چاہیے. ایک میتھمیٹیشین بننا چاہتا ہے تو 5ویں سے 8ویں تک اس کو میتھمیٹکس کے حوالے سے زیادہ امپروو کرنا چاہیے, اور باقی سبجیکٹ جو ہے نا جو لٹلز ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں. انگلش جو ہے وہ کمپلسری سبجیکٹ تصور کیا جائے, اور اس کے حوالے سے بھی 5 to 8 تک بچے کو اتنا کانفیڈینشلی طور پہ اتنا میچور کر دیا جائے جیسے اردو انگلش کمپلسری سبجیکٹ ہو جائیں, اور پلس اس کے ساتھ تیسرا ایک سبجیکٹ لگا دیا جائے. اگر کمپیوٹر میں جانا ہے کمپیوٹر کا لگا دیا جائے. اگر وہ جانا چاہتا ہے اس کا نام کیا ہے انگلش, اردو, اور تیسری ہماری ہونی چاہیے عربی, قرآن کے حوالے سے نالج ہونا چاہیے, اور چوتھا ہونا چاہیے یہ 3 سبجیکٹ ہیں, اور پلس اس کے ساتھ ایک یہ سبجیکٹ ہونا چاہیے. اگر اکاؤنٹنگ میں جانا ہے اکاؤنٹنگ لگا دیں, کمپیوٹر میں جانا ہے کمپیوٹر لگا دیں, اگر سائنس میں جانا ہے سائنس لگا دیں. اور اتنی کتابوں کا برڈن
اڑا دیں. اب کیا ہو گیا, انگلش ہو گئی, عربی ہو گئی اور ہماری ہو گئی اردو. اب باقی جو سبجیکٹ ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ کاؤنٹنگ میں جانا چاہتا ہے, کاؤنٹنگ میتھمیٹکس میں جانا چاہتا ہے, باقی ساری اڑا دینی چاہیے. اگر کوئی عربی پڑھ لیتا ہے, قرآن پڑھ لیتا ہے, تو اسے اسلامیت پڑھنے کی ضرورت نہیں رہ سکتی, اسلامیات پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی. اسی طرح ہسٹری کے حوالے سے تو اسلامی ہسٹری ہماری ویل گروتھ ہے, تو ہمیں ہسٹری کا بھی جو ہے وہ مطالعہ کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں رہتی. پھر ہسٹری میں جانا تو پھر پروفیشنلی وہ ہسٹری طریق دام بنا دیا جائے کہ وہ واقعی اس قابل ہو کہ وہ کھوج میں لگے اور اس کے پاس اتنا براڈ نالج ہو, اور پھر اتنی نالج ہو کہ وہ پوری دنیا کی ہسٹری کسی اسٹوڈنٹ کے پاس ہو. ظفر اقبال صاحب, تھینک یو فار ویونگ ٹو می. اب ہوتا گیا ہے کہ ہسٹری میں چھوٹے سے 4-5 چیزیں یاد کر لیں, اب یہ ہسٹری دان بن گیا جی. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اسی طرح آپ نے کسی بھی شعبے میں کسی بچے, وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ, کسی بھی شعبے میں آپ نے کسی بچے کو لے کے جانا تو پھر آپ اس کو اتنا گروم کریں کہ وہ ایک پروفیشنلی اور اتنا تھنک ٹینک تصور کیا جائے, اس کی رائٹنگ اسکل ایسی ہو کہ وہ ایک جناب طریق دان تصور کیا جائے, وہ طریق لکھنے والا بن جائے. اگر کوئی ریاضی دان ہے تو میتھمیٹکس میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دے, ایسے ایسے نئے فارمولے سر انجام دے کہ جو پرانے زمانے کے میتھمیٹیشین کو بھی چیلنج کر کے رکھ دے. اسی طرح وہ ڈاکٹری میں جائے تو پھر اگر وہ یہ 3 کتابیں پڑھے اور ساتھ ابھی سے ڈاکٹری کی لائن اڈاپٹ کر لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ ہے. ایسا نہ ہوگا میٹرک کی یا نمبر کم آئے یا ایف ایس سی کی نمبر کم آئے, اب انجینئرنگ میں داخلہ نہیں ملا. یہ ڈرامے جو ہے 3 سال پہلے 4 سال پہلے ہی ہم نے ٹرائل پیریڈ میں ہمیں دیکھ لینے چاہیے جو 5ویں سے 8ویں تک ہیں, تاکہ پتہ چل سکے. ابھی بھی پھر ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس چوائس ہوگی کہ وہ میٹرک میں اس سبجیکٹ میں پروفیشنل ہو سکے, اور پھر ایف اے بی اے ایم اے تک وہی سبجیکٹ تھرو آؤٹ چلے. ہسٹری ہے تو ہسٹری, سائنس ہے تو سائنس, انجینئرنگ ہے تو انجینئرنگ, یہ چیزیں ہونی چاہیے. ابھی اتنا جو 8ویں تک جو ٹائم ضائع کرتے ہیں نا بچوں کا, اتنی زیادہ کتابوں کا بوجھ لاتے ہو اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کرنا کیا ہے, اور میٹرک میں جا کے وہ بٹھا لیتا ہے اپنا. سائنس رکھنی ہے, کمپیوٹر رکھنا ہے, آرٹس رکھنی ہے, کانٹینٹ رکھنی ہے, کیا رکھنا ہے, کوئی اسے پتہ نہیں چلتا. تو لہٰذا تعلیمی نظام میں بہت زیادہ ریفارم کی مجھے ضرورت نظر آ رہی ہے کہ کرنی چاہیے. تو پھر ہی وہ چیزیں جو ہے نا وہ بچوں میں ڈیولپمنٹ اور لوگوں کی بچوں کی مینٹیلٹی بھی اسٹرانگ ہوئی. اب بچوں کو کتابوں کا بوجھ ہم لا دیتے ہیں, اسی طرح ہماری ان کی کھیلوں کی سرگرمیاں جو ہے متاثر ہوتی ہیں. سائنس اسٹوڈنٹ کھیلوں کی سرگرمیوں میں وہ جو ہے نا وہ داخل نہیں ہو سکتے, یا اس کے علاوہ ان کی مینٹیلٹی اتنی گروتھ نہیں کرتی, وہ صرف ایک کنویں کے مینڈک بن کے رہ جاتے ہیں. کھیلوں کی سپورٹس کی سرگرمیوں میں بچوں کو حصہ لینا چاہیے. اس کے علاوہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لینا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ کیسے رہ رہے ہیں اور ہمیں کیسے رہنا چاہیے, ہماری روایات کیا ہیں, ان کو بھی اس چیزوں کو آبزرو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ مختلف پروگرامز منعقد کیے جانے چاہیے, تقریری مقابلے ہونے چاہیے جو ایکسٹرا سے ہونے چاہیے. وہ سبجیکٹ کے حصے تو نہ ہوں مگر اس کی بچوں کی گرومنگ کریں مختلف حوالے سے, جیسے تقریری مقابلے ہو گئے. پھر ایکسٹرا سے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز رکھی جا سکتی ہیں اسکول کالجز میں جو نصاب کا حصہ تو نہ, مگر وہ بچوں کی پروفیشنلی اور مینٹیلٹی کو اسٹرانگ کرتے ہوئے ان کی اسکلس کو ابھار سکیں. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. مگر جب کہ گورنمنٹ کا ہمارا روایتی نظام اتنا ڈینجرس اور اتنا نکما ہے ہمارا ایجوکیشن کا نظام کہ بچے کو ایم اے کرنے کے بعد بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں یہ کرنا کیا تھا اور کیا میں نے کیا ہے, اور میرے میں ٹیلنٹ کیا ہے, اور میری خوبیاں کیا ہیں, اور میرے صاف کیا ہیں. اور جس طرح میں مینیج کر رہا ہوں نا بلال امان صاحب, تھینک یو فار ویونگ, اس طرح میں مینیج کر رہا ہوں ایجوکیشن کا نظام, اس سے بچے کو پری پلانڈ طریقے سے پتہ چل جائے گا اس کی کوالٹیز کیا ہیں, اس کے گیٹس کیا ہیں, اس کی تھنکنگ کیا ہے, اس کی مینٹیلٹی کیا ہے, کہ کون سی چیز وہ پک کرنے میں آسان رہتا ہے اور اس میں ایزی گو تھرو ہو سکتا ہے, ایزیلی اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتا ہے. جو چیزیں اس سے بوجھ محسوس ہوتی ہیں وہ ایسے سبجیکٹ سے بالکل دور ہیں. تو لہٰذا جو میں سیٹ پلان کرتا ہوں ایجوکیشن کے حوالے سے وہ بہت سمپل ہے. جتنا آپ سمپل طریقے سے کسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہو تو وہ اتنا ہی ایزیلی سمجھ میں آتی ہے. اب جو انگلش ہے, انگلش کی دیکھ لیں, یا یہ جو اسلامیات جو کہ کیونکہ قرآن کے حوالے سے ریلیٹڈ ہو جائے گا. اگر کوئی ایم اے اسلامیات کرنا چاہتا ہے تو اسلام کے حوالے سے وہ اس کو پورے قرآن کو اسٹڈی کرنا ہے اور احادیث کا ریسرچ نالج رکھنا, اور یہ وہ اس حوالے سے وہ پروفیشنل ہوگا. پھر وہ ایسا شخصیت جب وہ نکلے گی جب اس کو قرآن کا بھی پورا احاطہ ہوگا. اب اس گو تھرو اب کیا ہے 5ویں کے بعد پروفیشن ہے کیا جی, قرآن ہم نے جی قرآن کے حوالے سے پروفیشنل بننا ہے تو قرآن احادیث کا نالج, پھر اس کا نام کیا ہے
اسلامی شریعت کے متعلق تمام جو احکامات ہیں اس کا نالج، اور اس طرح پھر یہ شخصیت 5ویں سے 8ویں میٹرک سے ایف اے بی ایم اے تک جب یہ کراس کرے گی تو اتنا بڑا عالم دین بن کے معاشرے میں آئے گا، اور وہ امن کے حوالے سے معاشرے کو متحد کرنے کے حوالے سے بہت اس کے پاس نالج ہو جائے گی۔ وہ بیسک چیزیں جو ایف اے بی اے میں اس نے جا کے سیکھنی تھی پروفیشنل طور پہ، اسے تو 5ویں سے 8ویں میں مل جانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو پھر آگے تو مزید اس کی جو ہے صفحے اس کی سیدھی ہونی ہے ذہنی حوالے سے، اور اس کے کی مینٹلٹی جیسے ڈیولپ کرنی ہے، اور ایک بریک چیز اور ایک چیز جو ہے وہ دین میں جو شامل ہے، اور وہ اس کا جو ہے نا وہ ذہن میں احاطہ کیے ہوئے ہوگا، یا ایسی شخصیت جو جس کو اتنے سالوں مل جائیں گے اس کے حوالے سے۔ اس طرح ہسٹری کے حوالے سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا وہ 5ویں سے لے کے ایم اے تک جب وہ ہسٹری اسٹڈی کرے گا تو وہ تو پوری دنیا جہاں کے نقشے خود سے تیار کر سکے گا، پوری دنیا جہاں کی ایک ڈیٹ اس کو یاد ہوگی ہسٹری کے حوالے سے۔ اب ہمارے پاس جب یہ سارے پروفیشنل ہوں گے تو ہم کسی بھی جگہ سے کسی بھی موقع پہ ہمیں کسی کتاب کو ہنگالنے کی بجائے کسی بھی پروفیشنل کو بٹا کے، اب ہسٹری کے پروفیشنل شخصیت کو بلا کے، یا سائنسدان ہے وہ میتھمیٹیشین بن جاتا ہے کوئی، اور اتنے سالوں سے وہ ریسرچ کر رہا ہے، وہ اتنا کام کر رہا ہے، نیو فارمولے ایجاد کر رہا ہے، وہ تو اس کو اس طرح نام پیدا کر سکتے ہیں، جیسا کہ بچی نے پیریڈک ٹیبل بڑی تیزی سے تیار کر لیا۔ اس طرف کریم جو ہے وہ اس نے بڑے اچھے سافٹ ویئر کے حوالے سے اس نے کام کیا۔ تو ایسے جب آپ بچوں کو ایک پروفیشنلی مینج کرنے کے لیے اور ان کے وہ ٹائم دیتے ہو اور اس کو کہ ذہن کو گروم کرتے ہو، جو چیزیں اس کو اپیلنگ ہوتی ہیں، جس میں وہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے، جس میں وہ دلچسپی لے رہا تھا، اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو پھر یقیناً بچے ہمارے جو ہے نا وہ ایک کسی عجوبے سے کام نہیں ہوں گے۔ میری بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ آج بچے ایم اے بی اے کرنے کے باوجود لیک آف نالج کا شکار رہتے ہیں، نہ ان کے پاس اسپیکنگ پاور ہوتی ہے، نہ بس ان کے پاس رائٹنگ پاور ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی لسننگ اسکل ہوتی ہے کہ وہ کیسے کسی چیز کو لسن کر کے سیکھ کر اپنے آپ کو گروم کرتے ہوئے امپرومنٹ کی طرف جائیں، اور ویژن کے حوالے سے بھی بہت کم رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے۔ رٹا سسٹم اب ختم ہونا چاہیے، جو رٹا لگانا ہے، بلکہ ہمارا نصاب ایسا ہونا چاہیے کہ کم ہونا چاہیے کتابوں کا بوجھ بھی، اور وہ بوجھ کم ہونے کے علاوہ وہ اس کی ڈویژن ایسی ہونی چاہیے کہ بچوں کو کے ذہنیتوں پہ اتنا زیادہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی نہیں، اس کے علاوہ گورنمنٹ کے حوالے سے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جاب کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے ہوں گے، تاکہ بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد کیا ان کو پاکستان میں نوکریاں حاصل کرنی ہیں یا باہر جانا ہے، اوورسیز پاکستانی بننا ہے، باہر جا کے انہوں نے جابس کرنی ہے، اور اس طرح وہ ملکی جو ہے معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور جب کوئی بچہ بھی کسی بھی شعبے میں جب 100% پروفیشنل ہوگا اور 100% اس کی ابیلٹیز ریز ہو جائیں گی، جاگ جائیں گی خوبیاں، تو پھر اس میں اعتماد بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر بننے والا سسٹم ختم ہونا چاہیے، مگر یہ صرف ایک اعلان کرنے سے کہ ایجوکیشن کا یکساں نظام نافذ کر دیا تو یہ ناکافی ہے۔ یہ گونگلواں تو مٹی چاڑنے والی گل جے، خدا دا نا جے، بالنگ بانگ دعوے چھوڑ کے حقیقی دنیا میں ان سیاستدانوں کو آنا چاہیے، ورنہ پاکستانی قوم کبھی بھی وہ ترقی کا خواب جو ہے وہ اس کو شرمندہ تبدیل نہیں کر سکتی، کبھی بھی اپنے ملک کو طاقتور اور ترقی یافتہ اقوام کی صف میں شامل نہیں کر سکتی۔ اور اس کے لیے پراپر پلاننگ، جذبہ، مستقل مزاجی کے ساتھ ایفرٹ، پھر اس کے نام کیا ہے اپنی پالیسیز کو ریویو کرنا، اس کا اثر و جائزہ لینا، اس میں ترقی کے گراف کو چیکنگ کرنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلسل نگرانی کا سسٹم شروع ہوتا ہے۔ اور جو ہر کوئی بھی بنائی گئی پالیسی خراب نہیں ہوتی، مگر جب اس میں مستقل مزاجی نہ ہونے کی وجہ سے، مستقل پلاننگ کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے، مستقل محنت نہ ہونے کی وجہ سے، اور سستی کی وجہ سے، اور جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے، ایک اچھا خاصا منصوبہ بھی ایک نااہل اور ایک نکمی شخصیت کے ہونے کی وجہ سے جو ہے ناکامی کی راہ کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پلاننگ، مستقل مزاجی اور اپنی کارکردگی کے گراف کا مسلسل جائزہ لیتے ہوئے ہی ہم جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اسی جتنے مرضی اچھے منصوبے لگا لیں، منصوبے بنا لیں، خیالی پلاؤ پکا لیں، اگر ہم میں پلاننگ نہیں ہے اور ہم میں ایک پراپر تھنکنگ نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، تو ہماری یقیناً ہر اٹھنے والا پلان جو ہے وہ خوش فہمی اور وقتی طور پہ ہمیں خوش تو کرے گا، مگر حقیقی کامیابی کی نوید نہیں سنا سکے گا۔ تو لہٰذا آج جو ہے تعلیمی نظام
کے حوالے سے اور پھر بچوں کے لیے روزگار کے حوالے سے اور مختلف چیزیں جو میں نے کوٹ کی ہیں اس ویڈیو میں، اس پہ لازمی گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا، ورنہ یہ اب افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے، ملت کے مقدر کا ستارہ شہر مشرق فرماتے ہیں۔ تو باقی جس قوم کے نوجوان گلیوں بازاروں میں محلوں میں غارہ گردی کرتے نظر آئیں، دو وقت کے لقمے کو ترسیں، ایجوکیشن حاصل کرنے کے باوجود بے روزگار تصور کیے جائیں اور ان کے پاس آگے بڑھنے کے موقع نہ ہوں، تو پھر وہ قوم وہ ملک کیسا ترقی کر سکتا ہے؟ چائنا کی ترقی کا راز یہ ہے کہ ہر شہری کو روزگار میسر ہے اور ان کو پراپر روزگار مل رہا ہے اور وہ اچھے طریقے سے اپنا سروائیو کر رہے ہیں، اگرچہ ان کے بعد جتنے زیادہ افراد ہوں گے اتنا ہی زیادہ ورکنگ ہینڈ ہمارے پاس ہوں گے، کام کرنے والی صلاحیتی پاور ہمارے پاس زیادہ ہوگی۔ اگر ہماری آبادی بڑھتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، یہ ایک اچھی چیز ہے، ہمیں فخر کرنا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاکستانیوں کی آبادی زیادہ ہے۔ ہم اپنے پاکستانیوں کو باہر کیوں نہیں بھیجتے؟ ہمیں اگر ہماری 22 کروڑ آبادی ہے تو ہمارے پاس اتنا ویژن ہونا چاہیے کہ ہم 5 کروڑ پاکستانیوں کو باہر سیٹل کریں، وہ اوورسیز پاکستانی بن کے ہمارے جو سرمایہ میں اضافہ کریں، ہم ان کو باہر بھیجے، گورنمنٹ ایسا بندوبست کرے ہر مہینے بھیجے، ان کو پہلے ٹیکنیکل ٹریننگ دیں، یا جس شعبے میں وہ پروفیشنل ہیں وہ ہمیں ایکسٹرا پروفیشنل تیار کریں جو باہر جائیں، جو پاکستان میں ایکسپائر ہیں، جو ہم یوٹیلائز نہیں ان کو کر رہے، ان کی خوبیوں کو گھن لگ رہا ہے، خراب ہو رہی ہیں، ہم ان کو تھوڑا سا بوسٹ اپ کر کے، ان کی گرومنگ کر کے، ان کو ان میں نکھار پیدا کریں، کیوں نہیں ہم باہر بھیجتے؟ اور پھر ان کو جب گورنمنٹ کے خرچے پہ ہم باہر بھیجیں گے اسی حوالے سے ہم ان سے کچھ چیز گروی رکھ کے ان کو باہر بھیج سکتے ہیں، پھر اس کے لیے گورنمنٹ اپنی ریکوری کرا سکتی ہے۔ اس طرح گورنمنٹ جو ہے وہ کافی حد تک لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ میں اس حوالے سے سست روی ملتی ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے اتنا پیسہ سب ہو رہا ہے مگر پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، کہاں پہ گروم ہو رہے ہیں، کہاں پہ لگ رہا ہے، کہاں پہ انجینئر تیار ہو رہے ہیں، کہاں پہ انہوں نے کارنامے دکھائے ہیں وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہے۔ تو لہٰذا وہ کوئی سیکھ سا کے کوئی چھوٹی موٹی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے تو روز کا 500,000 کما کے بیٹھ جاتا ہوگا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہاں پہ یہ جا رہے ہیں، یا یہ پیسہ فنڈنگ صرف دکھاوے کے لیے ہو رہی ہے اور اس کا جبکہ حقیقی معنوں میں جو وہ ہے آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ کچھ نظر نہیں آ رہی مجھے۔ تو لہٰذا ایجوکیشن کے نظام میں انقلابی اقدامات کرنے کے بغیر ترقی ناممکن ہے، اور یہی نہیں ہمیں دوسرے سیکٹر میں بھی انصاف کا کے نظام ہے، پولیس کلچر جو ہے وہ تبدیل کرنا ہوگا، ادھر ریفارم لانی ہوگی تاکہ ہمارے جو شہری جو کارآمد شہری جو ہے جو اسکول میں اور ایجوکیشن حاصل کر کے باہر نکلتے ہیں، بعد میں ان کو معاشرے میں جب وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے تو ان میں غصہ اور جنون پیدا نہ ہو، اور پھر وہ کوئی ایسا ہربانہ اختیار کریں کہ وہ انہیں شرمندگی کا احساس نہ ہو کہ ہم کیسے پاکستانی ہیں۔ تو لہٰذا پولیس کا کردار اس والے سے بڑا اہم ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی بیلنس زندگی میں رہیں، نہ کہ وہ بھی قانون توڑیں، کیونکہ نوجوان نسل جو ہوتی ہے نا وہ پھر آپے سے باہر ہو جاتی ہے اور وائلیشن آف لاز کرتی ہے یا مختلف کرائم کی دنیا میں چلی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ان کو اچھا سودمند شہری بنانے کے لیے پولیس کے نظام کو بھی اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا جابس کے حوالے سے ہونا چاہیے تاکہ ان میں مایوسی نہ ہو کہ ہم نے اسکلز اور تو ہم نے اپنی بڑھا لی، اپنی ایجوکیشن مکمل کر لی مگر تعلیم نہیں ہے، پھر مایوسی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ بھی ہے، مگر ایک علیحدہ سے بات ہے کہ تعلیم ویژن دیتی ہے، انسان کو آگے بڑھنے کے موقع دیتی ہے، مگر اگر موقع ہی نہیں ہوں گے تو پھر بھی انسان کہاں اس کا جتنے مرضی ویژن بنا لے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا مختلف چیزیں ہیں، ہر ایک مسئلے کے لیے ایک بریک، ہر بات کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے، ہر بات کی تہہ میں ایک بات ہوتی ہے اور مزید ہر تہہ میں مزید باتیں ہوتی ہیں۔ اب کتنی باتیں کی جائے مجھے نہیں سمجھ آتی، لہٰذا اب خرابیاں نظر آ رہی ہیں، نہ گورنمنٹ سے مافیاز کنٹرول ہو رہے ہیں، نہ قیمتوں کنٹرول ہو رہی ہیں۔ آج جو پروجیکٹ لگا راوی پروجیکٹ، اس کے حوالے سے بڑی تیر مارے جا رہے ہیں کہ 500 روپے کا یہ منصوبہ ہے اور اس سے بڑے فائدہ ہوگا اہل لاہور کو۔ اس کے علاوہ اس کا نام کیا ہے، یہ ایجوکیشن کے حوالے سے آج بڑی خبر چل رہی تھی تو میں نے سوچا تھوڑا سا اپنا ظاہر خیال کروں۔ ابھی پروجیکٹ کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ گورنمنٹ کے تمام پروجیکٹ ہیں نا وہ کھڈے میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے، جیسا کہ اورل اینڈ ٹرین اور عدالتوں نے لامتناہی دفعہ نوٹسز اس گورنمنٹ کو دے دیے، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ جب نئی گورنمنٹ آئے گی وہ راوی پروجیکٹ روک لے گی، کیا ہوگا؟ پھر سالوں پڑا رہے گا، پاکستان کا پیسہ ضائع ہوگا، یہ وہ پلانٹنگ۔ تو ہر گورنمنٹ جو ہے نا اپنے طریقے سے چلتی ہے،
وہ متعلقہ سابقہ گورنمنٹس کو کے پروجیکٹس کو ہمیشہ پوسٹ پون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی ناکامی ہے پاکستان کی ترقی میں کہ وہ جو سابقہ پروجیکٹ ہے اس کو مکمل نہیں کیا جاتا. یوں پاکستانی قوم کا پیسہ ضائع ہوتا ہے اور یوں ڈرامے بازیاں چلتی ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو کنٹینیو ہونا چاہیے ہر پروجیکٹ کو. جو اگر لگانا نہیں ہے تو پہلے ہی عدلیہ نوٹس لے کے اس کو فارغ کر دے. اگر کروانا ہے تو پھر عدلیہ کو مسلسل نوٹس دینے چاہیے اور مسلسل کسی بھی پروجیکٹ کو بر وقت تکمیل کی طرف لے کے جانا چاہیے, ورنہ پاکستانی قوم کا اس طرح پیسہ ضائع ہوتا رہے گا. تو لہٰذا میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت زیادہ لمبی ڈسکشن ہو گئی ہے. اوکے بھائی, خدا حافظ. اینڈ ویڈیو کا